بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ کل اتفاقی بات ہے کہ واٹس ایپ دیکھ رہا تھا تو ایک دوست کا میسیج آیا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک شخص حمزہ علی عباسی نام کی ویڈیو سینڈ کی تھی اور مجھے دیکھنے کے لیے کہا، تو میں نے دیکھا چونکہ میں اس شخص کو جانتا نہیں تھا، لیکن بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ایکٹر ہے۔ تو بہرحال ایک ایکٹر کو اداکاری کرنی چاہیے اور اپنا گھر بار کا خرچہ چلانا چاہیے اداکاری کر کے، اس کو دین کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور دین میں وہی مداخلت وہی اس سلسلے میں اس شخص کو بیان کرنا چاہیے کہ جو اس کے اندر ایکسپرٹیز رکھتا ہو، اس کی مہارت رکھتا ہو۔ اور جس طرح عام دنیا کا ایک قانون ہے، قاعدہ ہے کہ کوئی شخص اگر ڈاکٹر کی جگہ پہ بیٹھ کر لوگوں کو میڈیسن دینا شروع کر دے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ قانوناً جرم ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جو عالم دین نہیں ہے اور پھر وہ باتیں کرے جو ایک عام عالم دین تو کیا ایک مجتہد کو بھی زیبا نہیں ہے اس قسم کی بات کرنا، تو اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ نیم ملا خطرہ ایمان، کہ جو دین کا پورا علم نہیں رکھتا اور پھر لوگوں کو ہدایت دینے لگ جائے تو لوگوں کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، خود اپنا ایمان بھی وہ ضائع کرتا ہے، لوگوں کے ایمان کو بھی ضائع کرتا ہے۔ بہرحال انہوں نے بہت فضول باتیں کی اور میں صرف سمجھانے کی نیت سے یہ چند باتیں میں ذکر کر رہا ہوں، جن کا 9-10 منٹ کا کلپ تھا، جس میں سے کافی ساری باتیں انہوں نے ریپیٹ بھی کی ہیں، بار بار بھی کی ہیں، تو ان کو میں سمجھانے کی نیت سے جو ان کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ورنہ دوسری صورت تو یہ ہے کہ غلط فہمی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈاکٹر جاوید غامدی کا ریکارڈڈ کیسٹ ہے، یہ ان کا پڑھایا ہوا ایک طوطا ہے کہ جن کے غامدی نے جو اس طوطے کو پڑھایا وہی یہ بول رہا ہے۔ حالانکہ جن باتوں پہ یہ گفتگو کر رہا ہے حمزہ علی عباسی، اجماع، اس کو پتہ ہی نہیں اجماع ہوتا کیا ہے۔ اتنی بیوقوفانہ گفتگو کی ہے اس شخص نے اجماع کے حوالے سے کہ ایک عالم کو ہنسی آتی ہے ان باتوں پر۔ عوام کو تو بیوقوف بنا دے گا یہ شخص، کیونکہ عوام کو اجماع پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے پڑھا ہے باقاعدہ اپنی زندگی کے 10-15 سال لگائے علم دین پڑھنے میں، اداکاری کرتے ہوئے نہیں گزاری کہ پارٹ ٹائم بزنس جو ہے دین کے اوپر گفتگو کرنے کو رکھ لیا جائے، باقی جو ہے اپنا اداکاری کرتے ہوئے حرام حلال طریقے سے اپنی روزی کمایا جائے، اور پھر بڑا اپنے آپ کو جناب مجتہد بھی ظاہر کیا جائے کہ میں تو حرام کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں ایکٹنگ کے ذریعے، لیکن میں بڑا مجتہد بھی ہوں۔ تو یہ نہیں ہوتا، اصل جس نے دین میں ٹائم لگایا وہ گفتگو کرے گا۔ تو بہرحال ان کی گفتگو کے اندر میں دیکھا کہ کہتے ہیں کہ اجماع امت دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے دلیل ہے، اس دلیل کو دیکھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے مرتد کے حوالے سے گفتگو کی کہ مرتد کی بنیاد کہا کہ جو اپنا مذہب بدلے اسے قتل کر دو، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی لوگوں کے دماغ میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے کہ حدیث کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے، اتنا حدیث تو یہ کہہ رہی ہے اور جب قرآن تو کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے۔ پھر کہتا کہ سورسز آف اسلام کو دیکھنے کا نظریہ صحیح نہیں ہے، قرآن میں کھلی چھوٹ ہے جبکہ حدیث میں کہا کہ قتل کرو۔ تو بہرحال ساری کی ساری باتیں میں نے نوٹ کی ہیں، اور میں ان باتوں کو آگے بڑھنے سے پہلے ان کی میں کلیریفیکیشن کر دوں کہ اجماع امت خود ایک دلیل ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ جناب اجماع امت دلیل نہیں ہے، اس کے پیچھے دیکھا جائے گا کیا ہے، بالکل غلط ہے، بلکہ اجماع امت خود ایک دلیل ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو شخص مومنوں کی راہ کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح الفاظ موجود ہے کہ جو مومنوں کے سوا کوئی اور راہ کو اختیار کرے، تو اللہ نے مومنوں کی راہ کو دلیل قرار دیا ہے۔ تو جب اجماع امت کسی بات پہ منعقد ہو جائے تو پھر وہ مومنوں کی راہ ہوتی ہے، اور
اب اس سے اختلاف کرنا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گمراہی کی راہ اختیار کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ اجماع کی دلیل ہے۔ اسی طرح اجماع کی دلیل ہونے کے حوالے سے اور بھی میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ ہمارے وہ عوام بھائی جو کہ اس کی گمراہ کن گفتگو سے پریشان ہوئے ہیں، تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائیں کہ احادیث کریمہ میں اجماع کے حوالے سے واضح لفظوں میں آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کے اجماع کے معصوم ہونے کی دلیل ہے کہ میری امت اجماع کے طور پہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ غلطیوں سے محفوظ ہے، گمراہی سے محفوظ ہے۔ پھر اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2167 میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ وید اللہ مع الجماع، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، ان کا اجماع کبھی گمراہی پر نہیں ہوگا، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے، جو مسلمانوں کی جماعت کہہ رہی ہے تو اس کے ساتھ ہے۔ پھر ایک یہ دوسری روایت جو صحیح الجامع میں ہے، اس کے حدیث نمبر 1786 ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد اجار امتی ان تجتمع علی الضلالہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو محفوظ کر لیا ہے کہ وہ کبھی گمراہی پہ جمع ہو، یعنی امت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اجتماع کی دلیل ہو، یہ ساری کی ساری احادیث، قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اجماع خود ایک دلیل ہے، اس کے پیچھے دلیل دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو اس قسم کی بات کہتا ہے وہ اللہ کے قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے خلاف بات کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے تھوڑا کنفیوژن پیش کرنے کے لیے کہا کہ جناب قرآن تو کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور حدیث شریف میں کہا جا رہا ہے کہ جو دین بدل دے اس کو قتل کر دو، تو دیکھو یہ تو دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ تو پھر اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اچھا پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس حدیث میں اور قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ صرف جہالت ہے یا کچھ سازش ہے غیر مسلموں کی، جنہوں نے ہمارے لوگوں کو خرید کر ان سے یہ کام کرایا ہے، اور یہ اس قسم کے کام کرتے ہیں یہ لوگ۔ پھر تھوڑے دنوں بعد اسائلم فائل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ مغربی دنیا میں چلے جاتے ہیں، جو ان کی جنت ہے، جو بیوقوفوں کی جنت ہے، کیونکہ اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ پھر جب لوگ ان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور حدیث شریف پہ عمل کرنے کے مطابق کے لیے کہتے ہیں کہ جناب اس کو اب جینا نہیں چاہیے، تو پھر فوری طور پر اسائلم فائل کرتے ہیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی تضاد نہیں اس کے اندر۔ جو قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین کے اندر کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم ہو جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے، مسلمان تھا پھر مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے۔ اس سے مراد صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے تو اس کو مسلمان کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کر سکتے ہم، یہ اس کے لیے آیت طیبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مرضی مسلمان ہونا چاہے ہو جائے، نہ ہونا چاہے نہ ہو، اور یہی قرآن و سنت سے ثابت بھی ہے۔ ہاں لیکن جو مسلمان تھا اب اپنے دین کو بدلتا ہے تو پھر وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، اور اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ صرف ایک حدیث نہیں ہے جنہوں نے کہا کہ جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو، بلکہ اس کے اوپر تواتر ہے، صحابہ کرام سے بالکل ثابت ہے سارے کے سارے اعمال۔ تو چلو وہ بھی میں وضاحت کر دوں تاکہ پھر آگے بات نہ رہ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنے دین کو تبدیل کیا اس کو قتل کر دو۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسا یعنی آگے پیچھے کا کانٹیکسٹ نہیں ہے کہ کسی مخصوص مقام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو،
بلکہ اس کے علاوہ اور بھی روایتیں جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ صحیحین کی ایک جو روایت ہے کہ لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ سوائے 3 باتوں کے کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ فرمایا کہ الثیب الزانی، یعنی شادی شدہ شخص جس نے زنا کیا ہو، اور نفس بالنفس، ایک جان کے بدلے میں دوسری جان کو مارنا یہ حلال ہے، والتارق لدینہ المفارق للجماعہ، کہ جو اپنے دین کو چھوڑنے والا ہے اور دین کو چھوڑ کر پھر اس کی وضاحت کر دی مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دے، یعنی کسی اور جماعت میں داخل ہو جائے، کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ایک وجہ ہے جس سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ پھر مسند امام احمد بن حنبل اور سنن نسائی اور دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا رجل زنا بعد احسانہ، کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے سوائے یہ کہ کوئی شخص ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود جس نے زنا کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا سنسار کر کے، او کفر بعد اسلام ہی، یا اسلام لانے کے بعد وہ کافر ہو گیا ہو۔ یہاں پر کوئی خاص کانٹیکسٹ نہیں ہے کہ جناب یہ مشرکین کے لیے فرمایا یا کسی اور کے لیے فرمایا، نہیں 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 نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مطلق تعلیمات ہے کہ ہر حال میں جو بھی شخص اسلام کو چھوڑے گا اس کو تفصیل اس میں یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے گا، سمجھانے کے باوجود اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اگر اس میں سمجھ جاتا ٹھیک ہے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کفر بعد اسلامی، کہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا۔ اب نفس بالنفس، اور تیسری صورت یہ کہ جان کے بدلے میں جان، تو یہ مرتد کے قتل ہونے کے حوالے سے حدیث ہے۔ اور پھر اسی طرح اور کئی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں کچھ لوگ مرتد ہوئے، پہلے مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن بعد میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں ان لوگوں نے کہا کہ حضرت علی خدا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے، یہ حمزہ علی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو جناب سورہ توبہ کے اندر جو کانٹیکسٹ بیان کیا گیا ہے یہ صرف مشرکین کے لیے ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے، خود دھوکے میں مبتلا ہے، لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں وہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو انکار کرنے والے تھے وہ تھے بھی فارس کے لوگ جو ان میں شامل بھی نہیں تھے، ان سے اکثر فارسی لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، حضرت علی کو خدا مانا، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو جلایا، ان کو جلا کے مارا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا دیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں ہوتا تو ایسا نہیں کرتا اور انہیں منع کرتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو تبدیل کر لے اس کو قتل کر دو۔ تو وہ حدیث شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی استعمال کی، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کو جلایا۔ بس حضرت ابن عباس نے اختلاف یہ کیا کہ ان کو جلانے کے بجائے ان کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک روایت نہیں، کئی روایتوں کے اندر موجود ہے۔ تو حمزہ علی عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے جناب سورہ توبہ میں تو کہا کہ وہ مشرکین ہیں اور مشرکین کے لیے حکم نازل ہوا تھا کہ جناب ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ یہود و نصارے کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، اور کیا دلیل تھی کہ مشرکین وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا۔ تو بھائی کون سا یہودی کون سا عیسائی جو اللہ کے رسول کو مانتا تھا یا آج مانتا ہے؟ کوئی بھی یہودی عیسائی اس زمانے میں بھی نہیں مانتا تھا، اس زمانے میں بھی انکار کرنے والے تھے سارے کے سارے۔ ہاں البتہ اہل کتاب ہونے کے ناطے ان کے ساتھ ایک رعایت یہ کی گئی تھی کہ اگر وہ جزیہ دیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر جزیہ نہیں دیتے تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو اب اس زمانے کے یہود و عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا، انہوں نے جزیہ دیا تو ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ البتہ مشرکین کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اسلام قبول کرنے کے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ اسلام قبول کرو، تم سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ تو بس یہ فرق اتنا تھا، اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنانے کی کوشش کی ہے،
پتہ نہیں کیا رزلٹ نکالنے کی کوشش کی ہے، اس سے عجیب قسم کی باتیں کی گئی ہیں۔ تو بہرحال پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ سورسز اسلام کو دیکھنے کا نظریہ صحیح نہیں ہے۔ سورسز آف اسلام کے اصل میں دیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب وہ سورسز آف اسلام کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو خالی ذہن کرنا پڑتا ہے، اس کے آگ کے خالی ذہن ہو کر جو دیکھیں گے تو پھر قرآن کی صحیح تعلیمات سمجھ میں آئے گی۔ بالکل غلط نظریہ ہے، اور یہ کفار کا نظریہ ہے، اور یہ غامدی کا نظریہ ہے جو یہ نظریہ پیش کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کیا تمہارے پاس ڈائریکٹ اللہ نے نازل کیا ہے، نبی کے ذریعے نازل کیا؟ تو اللہ نے قرآن تو ڈائریکٹ بھی نازل کر سکتا ہے، تمہارے سینے پہ کر سکتا تھا، تمہارے تکیے کے نیچے تم سو کے اٹھتے نازل ہو جاتا، تو پھر تو تم کہتے کہ ٹھیک ہے اس کو ہم خود ہی سمجھ لیں گے کیونکہ ہم پہ نازل ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کسی ایرے غیر نتو خیرے پہ نازل نہیں کیا کہ جو غامدی کی طرح اپنی طرف سے رائے سے جو ہے قرآن کی تفسیریں کرتا پھرے، بلکہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ تو جب رسول پہ نازل کیا ہے کہ جب خط کسی کے پاس جاتا ہے تو جس کے پاس بھیجا گیا وہی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ تو تم کیا پتہ، تم کیا جانو، تمہارا غامدی کیا جانے؟ بتاؤ الف لام میم کا کیا معنی ہے، بتاؤ کاف ہا یا عین صاد کا کیا معنی ہے، بتاؤ ہا میم عین سین قاف کا کیا معنی ہے۔ بڑے قرآن کے سمجھنے کی باتیں کرتے ہو، لیکن اللہ کے نبی جن پہ قرآن نازل ہوا، جب جبریل نے کہا کہ الف، آپ نے فرمایا جبریل میں سمجھ گیا۔ انہوں نے کہا لام، آپ نے فرمایا جبریل میں سمجھ گیا۔ انہوں نے کہا میم، آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ تو اللہ نے تو قرآن تو اپنے رسول پہ نازل کیا ہے، تو جو وہ سمجھے ہیں ان کی سمجھ سے سمجھیں گے نا، یہ اپنے طرف سے سمجھیں گے۔ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ ہر شخص اپنی مرضی سے سمجھے، حدیثوں کو مد نظر نہ رکھے، تو پھر نماز کہاں سے لے کے آؤ گے؟ کیونکہ الصلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرکت کرنا ہوتا ہے یا دعا کرنا ہوتا ہے۔ تو جس طرح غلام احمد پرویز نے کہا تھا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف دعا کر لو نماز ہو جائے گی، تو تم بھی کل کو یہی بولنا شروع کرو گے، ابھی تو ابتدا ہے تمہاری۔ اسی طرح زکوٰۃ، بولے زکوٰۃ معنی پاک کرنا ہوتا ہے، تو اس کو حرام سے بچا لیا جائے وہ پاک ہو جائے گی۔ کہ حج تو انٹرنیشنل میٹنگ ہوتی ہے، ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، یہیں پہ میٹنگ کر لی جائے۔ کل کو تم سب یہی باتیں کرنے لگو گے کہ جب اللہ کے رسول کی حدیثوں کو چھوڑو گے خالی ذہن ہو جاؤ گے، ٹریڈیشنل باتیں نکال دو گے۔ اور ٹریڈیشن کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی سنت کو کہتے ہیں۔ تو تم اس سے نکال دو گے تو تمہارے پاس بچے گا کیا سوائے شیطانی سوچ کے؟ تو تم اس کی طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہو جو بالکل غلط نظریہ۔ تو بہرحال پھر درمیان میں ایک بات انہوں نے کی کہ جناب وہ علماء کے پاس میں گیا تھا، علماء کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جو حکمتیں بتائیں مجھے سمجھ میں نہیں آئیں۔ تو یہ ہر گمراہ آدمی کے بڑے یعنی انٹرسٹنگ جملے ہوتے ہیں، اور ان جملوں کے ذریعے وہ عام عوام جو سادہ عوام ہوتی ہے یا برگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہمدردیاں سمیٹتے ہیں کہ دیکھو یار یہ تو علماء کے پاس گیا تھا مگر علماء نے مایوس کر دیا، اب تو اس کا تھوڑی قصور ہے۔ اور جاہلو، یہ عام بڑے نبے تلے جملے ہوتے ہیں جو ہر گمراہ قسم کا آدمی یہی بات بولتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ غامدی کو حدیث ریجیکٹر کہتے ہیں، مگر اس نے ایک حدیث کا بھی انکار نہیں کیا۔ ابھی دیکھیں غامدی کا تو ہوتا ہے نا یہ، تو جو غامدی نے جو اس کو پڑھایا وہی بول رہا ہے۔ حالانکہ غامدی اتنا بڑا بد مذہب آدمی ہے کہ جس نے پورے اسلام کا انکار کیا ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا تو بڑا عاشق ہے وہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تعریف میں تو اس نے بڑے بڑے کلپ ریکارڈ کرائے ہیں اس کی حمایت میں۔ تو جو ایک مرتد کے بارے میں جو جھوٹا مدعی نبوت ہے اس کے بارے میں پورے کلپ ریکارڈ کر رہا ہے، تو اس نے تو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی تمام حدیثوں کو انکار کر دیا نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس حدیث کا انکار کیا نہیں کیا؟ اور کتنے حدیثیں ہیں جن کا اس نے انکار کیا ہے۔ اس طرح غامدی زنا کا بڑا عاشق ہے، بڑا رسیہ ہے۔ پاکستان کے اندر جب مشرف کے زمانے کے اندر یہ قانون پاس کیا جا رہا تھا کہ جناب مرد عورت اپنی مرضی سے اگر زنا کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی کارروائی نہ کی جائے، تو یہ غامدی تھا اس کی حمایت کرنے والا۔ جبکہ مفتی منیور الرحمان صاحب نے اسے مناظرہ کیا اور جیو چینل پہ 5 گھنٹے کا مناظرہ ہوا جس کے اندر غامدی کو شکست ہوئی، لیکن اس کو ویڈیو کو کاٹ چھانٹ کے تقریباً 1 گھنٹے کی کر کے جیو چینل نے چلائی۔ جیو بھی غدار چینل جس نے اس قسم کی باتیں کی اور کفر کی باتوں کو اس نے آگے پروموٹ کیا۔ تو غامدی تو زنا کا رسیہ ہے، زنا کی حمایت کے اندر اس نے باقاعدہ بڑے کلام کیا ہے،
5 گھنٹے مناظرے کیا کہ مرد عورت اپنی مرضی کے ساتھ اگر برا کام کرتے تو ان پہ کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. جناب زنا تو یہ ہے کہ زبردستی کوئی کرے اس پہ سزا ہونی چاہیے. تو غامدی کی کون کون سی بات میں بیان کروں؟ وہ تو کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں ہزاروں سنتوں میں سے کہتا ہے صرف 40 سنت ہیں اور کوئی سنت ہے ہی نہیں. داڑھی کو سنت مانتا بھی نہیں ہے وہ شخص. تو یہ حمزہ علی عباسی بیچارہ بھولا آدمی ہے, یہ بیوقوف آدمی ہے بلکہ جو اس کے ساتھ لگا ہے اور اس کی باتیں کر رہا ہے. تو اپنے ایمان کو بچائے اگر واقعی صحیح مسلمان ہونا چاہتا ہے. تو وہ غامدی کی بات پھر آگے دہرائی کہ جناب غامدی کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے اور خالی الذہن ہو کے سمجھنا چاہیے. تو یہ بات کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. پھر اسی طرح کہ اس بات کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ سورہ توبہ کی آیتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جناب مشرکین کے لیے سرائے موت کا حکم دیا گیا اور جبکہ اہل کتاب کے لیے حکم دیا. اس کی پوری میں نے وضاحت کر دی کہ اس سلسلے میں یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے. پھر جب اینکر نے ان سے سوال کیا کہ صحابہ کرام نے کتنے لوگوں کو نماز زکوٰۃ کا انکار کرنے والے دیگر لوگوں کے خلاف جہاد کیا, تو وہ کہتا نہیں یہ تو وہی لوگ تھے جن کا قتل واجب ہو چکا تھا اور پھر جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو ان کے بارے میں فرمایا تھا. حالانکہ میں ابھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت بیان کر چکا ہوں کہ فارس کے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ حضرت علی خدا ہے, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو بھی قتل کیا. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیریا تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا اس کو باندھ کے رکھا ہوا. تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنا دین بدل لیا ہے, اسلام چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا بیٹھوں گا نہیں جب تک کہ اس کا کام نہ تمام کر دیا جائے. اس کو قتل کروایا, پھر آپ تشریف فرما ہوئے. کہا کہ یہ قرآن کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. تو حالانکہ یہ شخص تو وہ نہیں تھا کہ جن کے بارے میں سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی, یہ تو شام کا رہنے والا تھا. تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے باتیں کرنا کہ جناب وہ خاص ایک موقع پہ حکم نازل ہوا تھا. نہیں, ابھی میں نے بخاری کی, ابھی میں نے مسلم شریف کی حدیثیں سنائی ہے کہ 3 باتوں کی وجہ سے قتل کرنا جائز ہے کسی مسلمان کو, جس میں نبی علیہ السلام کے واضح لفظ ہے کہ من کفر بعد اسلام ہی, جو اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو جائے. تو اگر یہودی اسلام لانے کے بعد کافر ہو جائے, کوئی کرسچن اسلام لانے کے بعد کافر ہو جائے, کوئی اور مشرک اسلام لانے کے بعد کافر ہو جائے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا قتل بتائی ہے. یہ اپنی طرف سے ڈھکوسلا نکالنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. پھر مزید جو ہے اور بیوقوفی میں بیان کرتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ اجماع تو کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے پیچھے ریزننگ دلیل میں اس کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اجماع کو دلیل بنایا. پھر اجماع کو رد کرنے کے لیے گلیلیو کی مثال انہوں نے بیان کی, سائنسدان کی, جو سائنٹسٹ تھا, اور اس کا یہ بیان کیا کہ جناب اس سے پہلے تک جو ہے لوگ کہتے تھے کہ زمین جو ہے ساکن ہے. پھر گلیلیو نے اس کا انکار کیا تو اس نے اجماع کا انکار کیا, تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو قتل بھی کیا گیا. لیکن کہا کہ دیکھو صحیح بات تھی اس کی گلیلیو کی. پھر مزید اسی کے اندر یہ بات اس نے بیان کی کہ جناب کرسچن کا تو تقریباً 2000 سال سے اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, لیکن قرآن تو ان کے اجماع کو نہیں مانتا. قرآن نے تو ان کے اجماع کو پھینک دیا. او میرے بھائی, اس لیے کہا کہ آدمی جس کام کا اہل نہ ہو اس کام میں دخل نہیں دینا چاہیے. تمہارا کام ایکٹنگ کرنا ہے, تم جا کے ایکٹنگ کرو, تم اپنا حرام کماؤ, اس ایکٹنگ کے ذریعے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاؤ. تمہارا کام نہیں ہے دین میں دخل دینا. تمہیں پتہ ہے اجماع کس کو کہتے ہیں؟ اجماع امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زمانے کے تمام مجتہدین کا کسی بات پر متفق ہو جانا, یہ اجماع کہلاتا ہے. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایرے غیرے نتو خیرے اگر ایک بات پہ متفق ہو جائے تو وہ بھی اجماع نہیں کہلاتا. تو عیسائیوں کا جمع ہو جانا کیسے اجماع کہلائے گا؟ یہودیوں کا جمع ہو جانا کیسے اجماع کہلائے گا؟ بالکل بیوقوف والی بات عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے شخص نے کی ہے. میرے بھائیو, اجماع صرف اور صرف مسلمانوں کے مجتہدین کا متفق ہو جانا
کسی ایک بات پہ وہ اجماع کہلاتا ہے، اور وہ اجماع معصوم ہے، اور اس کی عصمت کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پہ اجماع نہیں کرے گی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو محفوظ کر لیا ہے کہ وہ گمراہی کی بات پہ، غلط بات پہ اجماع کرے۔ کئی روایتیں میں بھی پہلے سنا چکا ہوں۔ تو چنانچہ یہ کہنا کہ کرسچن کا 2000 سال پرانا اجماع ہے مگر قرآن نے نہیں مانا، تو بھائی ان کا اجماع ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس امت کی خصوصیت ہے کہ کسی بات پہ جمع ہو جائے، وہ اللہ کے نزدیک بھی وہی حکم ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، پھر آخر میں اس نے کہا کہ جناب کہ لوگوں کا اجماع اس بات پہ کہ اسلام غلط ہے، اور پھر کیا یہ وہی عقلی دلیل ہے، بیوقوف والی دلیل ہے کہ یہ یعنی وہ شخص ہے کہ جس کو اجماع کا تعریف پتہ نہیں۔ پھر کہتا ہے کہ جناب اکثریت تو یہی ہے نا کہ اسلام کو صحیح نہیں مانتی، مسلمانوں کی تعداد تو تھوڑی ہے، جبکہ کفار جو ہے ان کی تعداد زیادہ ہے، تو وہ سب کے سب اسلام کا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اکثر کا اجماع تو اس بات پر ہے۔ تو اب بیوقوف شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جمہور کیا ہوتا ہے اور اجماع کیا ہوتا ہے۔ جمہور ایک الگ چیز ہے، اجماع ایک الگ چیز ہے۔ اجماع میں تو کسی کا اختلاف ہوتا ہی نہیں ایک زمانے کے مجتہدین میں سے، اور سب کے سب متفق ہو جائیں تو وہ اجماع کہلاتا ہے۔ تو جس طرح صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہو چکا تھا کہ مرتد کی سزا قتل ہے، چاہے وہ کوئی بھی مرتد ہو، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر اسلام کو چھوڑے گا مسلمان ہو کر پھر اس کے سزا قتل ہے۔ تو یہ تمام صحابہ کرام جو مجتہدین تھے ان سب کا اس پہ اجماع ہو گیا، پھر بعد والوں نے سب نے اس کو قبول کیا۔ اور آج اس 14ویں 15ویں صدی میں اگر کوئی ٹٹپونجیا اس کا انکار کرتا ہے، جاوید احمد غامدی ہے اس جیسے لوگ، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ان لوگوں ٹٹپونجیوں کا، کیونکہ یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے جس کو وہ توڑ نہیں سکتے، بلکہ وہ تو کسی مجتہد کے اجماع کو بھی نہیں توڑ سکتا۔ تو بہرحال تو یہ بالکل بیوقوفانہ باتیں کی ہیں کہ جناب اکثر لوگوں کا اجماع، ان کا اجماع ہے ہی نہیں ہے۔ اجماع صرف اور صرف اس امت کے مجتہدین کا ہے، اور وہ اکثریت کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک زمانے کے تمام مجتہدین کا اس بات پہ متفق ہو جانا وہ اجماع کہلاتا۔ تو یہ بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے باتیں کی تھی، عقلی باتیں جو کہ بالکل بے سروپا باتیں ہیں۔ پھر آخر میں وہ جو 90 تبلی جو جملے ہوتے ہیں جو لوگوں کی سے ہمدردی وصول کرنے والے ہوتے ہیں، میں تو علماء کے پاس گیا تھا، میں نے تو علماء کے سامنے جا کر جب یہ بات کی کہ مرتد کی سزا کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو تمہاری بات عقلی طور پہ تو ٹھیک ہے، مگر چونکہ اجماع کے خلاف ہے اس لیے ہم بولیں گے نہیں۔ تو اب پھر آگے جسٹیفیکیشن خود ہی پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ جناب یہ دیکھو کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اس بات پہ عمل کیوں نہیں کیا، تو کیا تمہاری یہ بات کوئی قبول کی جائے گی کہ جناب میں سمجھتا تھا تو اس کو صحیح تھا لیکن لوگوں کی وجہ سے میں نہیں کر سکا؟ تو نہایت بیوقوفی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات کے بارے میں باز پرس کرے گا نہیں جس پر اجماع قائم ہو چکا ہو، بلکہ پوچھا یہ جائے گا تم نے اجماع کو فالو کیوں نہیں کیا۔ حمزہ علی عباسی سے پوچھا جائے گا، غامدی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس اجماع کو فالو کیوں نہیں کیا، کہ اجماع کو میں نے قرآن میں دلیل بنایا تھا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو آیت میں پڑھ چکا ہوں کہ جو مومنوں کے راستوں سے منہ پھیرے گا تو اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اللہ تو تم سے پوچھے گا، حمزہ علی عباسی تمہارے پیر سے، غامدی سے پوچھے گا کہ جب میری امت کے علماء کا اجماع ہو گیا تھا تم نے کیوں انکار کیا۔ وہ تو اللہ تم سے پوچھے گا کہ جب میرے نبی نے بتا دیا تھا کہ میری امت کا اجماع معصوم ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، تو پھر تم نے الگ رائے کیوں اختیار کی؟ تمہیں جواب دینا پڑے گا حمزہ علی عباسی۔ یہ تم الٹی بات لوگوں کو پڑھا رہے ہو کہ جناب اجماع کے خلاف سوچو اور جو دل میں آئے اس کو بکواس کرنا شروع کر دو، اور کہہ رہو کہ جناب وہ اللہ پوچھے گا تم کیا جواب دو گے؟ بالکل غلط بات کہہ رہو، پوچھا جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حکمت عملی ہوتی ہے ایک چیز کی، اور اس کی وجہ سے بعض چیزوں کو جو صحیح تو ہوتی ہے مگر کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ جیسے مولا کائنات سید علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو جائز ہے مگر لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں تو اس کو لوگوں کے سامنے مت کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں تو کس کو جا کے ادھر بتائے گا کہ نہیں بھائی یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ ایسا ہے۔ تو جو لوگوں کے اندر معروف ہے اس کے خلاف کام نہ کرو تاکہ لوگوں میں تشویش مبتلا نہ ہو، اور تمہارا تو سارا کا سارا
معاملہ اسی پہ غامدی کا اور تمہارا معاملہ اسی پہ مبنی ہے کہ جناب ایسی بات کی جائے کہ لوگوں میں بھونچال مچ جائے اور جناب یوٹیوب پہ ویوز ملنا شروع ہو جائے اور کافروں کی طرف سے تھپ تھپایا جائے تمہیں کہ یہ بات کی اس شخص نے، تو تم تو وہ بات کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی کی سنت تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر واپس سے نہیں بنایا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق یہ حتیم خانہ کعبہ کے اندر داخل تھا، اور خانہ کعبہ کے 2 گیٹ تھے، ایک اس طرف تھا اور ایک اس طرف تھا، اور وہ زمین کے ساتھ تھے، تو جو شخص بھی خانہ کعبہ میں جانا چاہتا تھا اس میں جا سکتا تھا، اور آنا چاہتا تو آ سکتا تھا، کوئی دروازہ بھی نہیں تھا اس کے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ اسی طرح سے کر دوں جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، لیکن مجھے اس قوم کا خیال آتا ہے کہ ابھی کفر سے چینج ہو کے مسلمان ہوئی ہے، اب ان کے عرف کے خلاف ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے صحیح بات ہونے کے باوجود صرف لوگوں میں انتشار پیدا نہ ہو، آپ نے اس وجہ سے اس کام کو نہیں کیا، تو تم حکمت عملی کو غلط قرار دے رہے ہو، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو حمزہ عباسی، تم آسمان سے گرے کھجور میں اٹک گئے، یعنی ارتداد، پہلے تو تم ایتھیسٹ تھے، ایگنوسٹک تھے، پھر وہاں سے گر کے اسلام میں پھر بھی داخل نہیں ہو بلکہ غامدی کے درخت میں اٹک گئے ہو، وہ خود بھی اسلام سے خارج ہے۔ تو توبہ کرو، غامدی جیسے لوگوں کی صحبت کو چھوڑو اور کسی نیک مسلمان عالم دین کے پاس رابطہ کر کے دوبارہ سے اسلام قبول کرو، تاکہ تمہاری کفریات کا، یہ غلط باتوں کا ازالہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس قسم کی فضول باتوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔